اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں عزیزوں، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں یہ ہے کہ فدیہ ادا کرنے کی اجازت کس شخص کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا پالنہار ہے۔ درود و سلام نبی آخر و جمع محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ میرے دوستوں عزیزوں، بات واضح کیے دیتا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا، اور پورے رمضان کے روزے کے فدیہ کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ آئیے میرے دوستوں عزیزوں، جب آپ سنتے ہیں الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ میرے دوستوں عزیزوں، چلو چلتے علماء کہتے ہیں روزہ کی بجائے، کیا فرماتے ہیں، روزہ کی بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے، اللہ اکبر، شیخ فانی کے لیے ہے، مریض کے لیے نہیں ہے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار متفرق طور پہ، نہ ہی آئندہ زمانے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ چنانچہ نقایہ میں یہ بات درج ہے، علماء کہتے ہیں بوڑھا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست عزیزوں، علماء کہتے ہیں شیخ فانی کو فانی اس لیے کہتے ہیں وہ فنا کے بہت قریب یا اس کے لیے اس کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزے چھوڑنے کا عذر نہیں۔ بہت سے شوگر و گردے کے مریض والے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاں البتہ مرض اتنا شدید ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرار کا باعث ہے، تو تا حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا کھلا دے مستحب ہے، تاہم یہ کھانا اس کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ صحت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ہاں البتہ اگر اس مرض ہی کی حالت میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے فی الحال یا آئندہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رہے تو ایسا شخص شیخ فانی ہے۔ اب اس صورت میں قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ ہر ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطرہ کی مقدار کے برابر ہے۔ ایک صدقہ فطرہ کی مقدار تقریباً 1920 گرام یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم گندم آٹا یا اس کی رقم ہے۔ اگر شیخ فانی کی تعریف میں داخل نہ ہو تو وارثہ کو قضا شدہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزہ کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے، جبکہ روزے میں ایسے کچھ تکلیف ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا ہے جو باسبب پیرانہ سالی حقیقت روزے کی قدرت نہ رکھتا، نہ آئندہ طاقت کی امید کہ عمر جتنی بڑھے گی ضعیف بڑھے گا، اس لیے فدیہ کا حکم ہے۔ جو شخص روزہ خود رکھ سکتا ہو اور ایسا مریض نہیں جس کے مرض کو روزہ مضر ہو، اس پر خود روزہ رکھنا فرض ہے، اگرچہ تکلیف ہو، بھوک پیاس گرمی خشکی کی تکلیف ہو تو گویا لازم روزہ ہے اس کی، اور اسی حکمت کے لیے روزہ کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس کے لیے ڈر سے اگر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو تو معذاللہ ذلہ و مجدہ روزہ کا حکم ہی بیکار و معطل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعیف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیماری جانے کا انتظار کرے۔ اگر قبل شفا موت آ جائے تو
اس وقت کفارے کی وصیت کر دے۔ غرض یہ ہے کہ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکے، نہ جاڑے میں، نہ لگاتار، نہ متفرق، جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو، اس عذر کے بچانے کے، اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے کہ بڑھاپے نے اسے ایسا ضعیف کر دیا کہ روزے متفرق کر کے جاڑے میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں، ایسے شخص کو کفارہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو عزیزو، علماء کہتے ہیں ایسے مریض کے لیے فدیہ مستحب ہونے کی صورت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر واقعی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے روزے سے ضرار پہنچتا ہو تو تب حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا کھلا دے تو مستحب ہے، ثواب ہے، جبکہ اسے روزہ کا بدلہ نہ سمجھے، سچے دل سے نیت رکھے، جب صحت پائے گا جتنے روزے قضا ہوئے ادا کرے گا۔ لہٰذا میرے دوستو عزیزو، میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اگر طاقت عطا فرمائی ہے، صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، تو میرے دوست عزیزو روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ روزے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ خود رب العالمین ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جس نے روزہ رکھا یعنی کہ اس نے رب العالمین کو پا لیا۔ میرے دوستو عزیزو، آپ لوگ روزے میں سستی نہ کریں، اس لیے کہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔